اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ہمیں دوستی صرف انہی لوگوں سے رکھنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دوستی صرف اسی سے رکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا نہیں، اس سے تمہاری کوئی دوستی نہیں۔ یہ کیسی حماقت ہے کہ جو ماں باپ کا دشمن ہو اس سے انسان دوستی رکھے، اور ماں باپ سے تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی گنا اعلیٰ و ارفع اور قریب ہیں، اور زیادہ محبت و عزت کے لائق اور حقدار ہیں۔ ماں باپ کے دشمن سے دوستی رکھنا اگر بے عزتی اور حماقت ہے تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں سے کس طرح دوستی ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے زمانے میں اپنے تمام مریدوں کو جو مختلف جگہوں پر حاکم تھے یا گورنر تھے خطوط لکھے، ان میں موجود ہے کہ خبردار، یعنی انہوں نے اپنے گورنروں کو اور حاکموں کو خبردار کیا ہے، جو تم لوگوں نے کفار سے دوستی رکھی، اگر تم نے کفار سے دوستی رکھی تو تمہیں کفار کو رعایت دینا پڑے گی، اور کفار کی رعایت کرنا دین کے خلاف ہے، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کو دعوت دو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ہدایت فرمائی کہ جتنے بھی ہم ان کو دلائل دیں وہ کبھی دلائل سے نہیں مانیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دلائل سے ایمان نصیب نہیں ہوتا، بلکہ ایمان تو جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو اس سے ملتا ہے، اور یہ نور نبوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے نیک بختی لکھی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی دلیل نہیں دی، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی ان کے لیے قلب کی صفائی اور ان کے قلب کو منور کرنے کے لیے کافی ثابت ہوا، یعنی کہ جن کا دل منور ہوتا ہے، نور سے روشن ہوتا ہے، تو ان کو ہی یہ نصیب ہوتا ہے، اور جن کو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، جن کا سیاہ ہوتے ہیں دل، ان کو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دلیل نہیں دی، صرف دعوت اسلام دی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ سنا اسے اپنا ایمان بنا لیا، سبحان اللہ، صرف اس لیے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار صاف سینے سے کیا اور نور نبوت سے مستفید ہوئے، سبحان اللہ، اور جس سے ان کے دل و دماغ منور ہو گئے، انہیں اچھائی اور برائی میں امتیاز حاصل ہو گیا اور تمیز نصیب ہو گئی۔ جس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی دلائل دیے، اس کا نام ابو جہل ہے، جو بہت بڑا عالم فاضل بھی تھا، اور جس کا نام عمر بن ہشام تھا، یعنی کہ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام تھا، اور جس کو ابو جہل یعنی جہالت کا باپ اس لیے کہا گیا کہ اس پر کسی دلیل نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے دل و دماغ سیاہ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سارے دلائل سننے اور سارے معجزات دیکھنے کے باوجود پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اسی کو دلائل دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطالبے پر کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، یعنی کہ اس نے کہا، ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کنکریاں کلمہ پڑھیں تو میں مانوں گا۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا لیکن پھر بھی یہ نہ مانا، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا۔ اسی کو دلائل دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور بھی بہت سارے معجزات دکھائے، دلائل دکھائے، سب کچھ کیا، لیکن سارے دلائل سننے، سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو بازار میں پھرتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، جو ہماری طرح باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو شخص جو جائے حق یعنی حق کی تلاش میں تھا
حق کا متلاشی تھا. اس نے ساری دنیا کی خاک چھاننے، عراق اور جو شام کا سفر کرنے اور راستوں کی مصیبتوں کو برداشت کرنے اور راستے میں فروخت ہونے کے بعد، یعنی کہ اتنی اس نے تکلیفیں سہی، کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. ایمان کے لیے سب کچھ وہ برداشت کرتا رہا، اپنی تکلیفوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، کیونکہ وہ حق کا متلاشی تھا. اس کا دل اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے منور کیا ہوا تھا. اور ان سب تکلیفوں کے بعد مدینہ پاک حاضری دی تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو فوراً بول اٹھا، خدا کی قسم، یہ اس کے لفظ ہیں، خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی نظر میں، پہلی نظر میں، یعنی کہ اس نے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا دل منور تھا ایمان سے، اس کا دل چمک رہا تھا نور سے، ایمان کی نور سے. لیکن دوسری طرف ابو جہل جو تھا، جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دلائل پیش کیے، بہت سارے معجزات دکھائے، لیکن اس کا دل سیاہ تھا اور اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا تھا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا. اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی جتنی بھی اس طرح کی اسلامی معلومات ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. آپ ایسی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ.